اچھا جی، ابھی ہمیں جوائن کیا پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین ہیں علامہ ڈاکٹر طاہر اشرفی صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، سویڈن والی ہی بات ہم ابھی کر لیتے ہیں کہ سویڈن میں جو کچھ ہوا ہے یہ تو مسلمانوں کے لیے بالکل ہی ناقابل برداشت ہے۔ عالم اسلام نے اس پر بھرپور رد عمل بھی دیا ہے۔ آپ کے خیال میں سخت پیغام دینا کافی ہوگا؟ اس کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں، یہ جو سویڈن میں قرآن کریم جلانے کا واقعہ ہوا ہے نا، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو باضابطہ اجازت دی گئی اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن جو ہے وہ منتخب کیا گیا۔ عالم اسلام میں اس پر اس وقت بہت بے چینی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ گزشتہ روز جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کا جو اجلاس ورکنگ گروپ کا ہوا ہے، اس نے بھی بڑی سخت سٹیٹمنٹ دی ہے۔ اس پر ایک واضح اور دو ٹوک موقف اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بات کہنے کی بھی ضرورت ہے کہ اگر اس طرح کی نفرت انگیزی اور شر انگیزی سے سرکاری سطح پر جو ہے وہ باز رکھنے کی بجائے اس کی سرپرستی کی جائے گی، تو پھر مسلم ممالک کو ان کے ساتھ اپنے تعلقات کی جو ہے ان ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو از سر نو دیکھنا ہوگا، اور ایسا واضح پیغام اگر مسلم امہ دیتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔ علامہ صاحب، یورپ میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک کے بعد ایک اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور انہیں شخصی آزادی کی آڑ دی جاتی ہے۔ دنیا کیوں نہیں سمجھ رہی کہ یہ سب مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہے؟ مطلب ہم کس طرح یہ باور کرائیں کہ شخصی آزادی کی آڑ میں معاشرے میں فساد بھی پھیلتا ہے، جذبات بھی مجروح ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ حقیقت ہے؟ دیکھیے، نہ یہ شخصی آزادی کی بات ہے، نہ یہ حریت فکر کی بات ہے۔ یہ تو مسلمانوں کے بلکہ کسی بھی مذہب کی اگر کوئی مقدس کتاب کو جلائے، آسمانی کتاب یا کسی نبی کی توہین کرے، تو اس کے ماننے والوں کو کے جو ہے جذبات اور احساسات کے ساتھ کھیلنا ہے۔ اس کو حریت فکر کا رنگ دینا یا اس کو آزادی اظہار کا رنگ دینا۔ خود پوپ کہہ چکے ہیں کہ جب آپ کسی کی ماں کو گالی دیں گے تو آپ کے منہ پہ پنچ مارے گا۔ یعنی یہ مسیحی جو مذہبی رہنما ہیں ان کا یہ موقف ہے۔ چاہے جائے کہ آپ مسلمانوں کی بات کریں تو اس کو حریت فکر یا آزادی اظہار کا رائے دینا ماں سوائے ایک جہالت کے اور کچھ نہیں ہے، اور یہ کسی بھی طور پر قبول نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ایکچولی یہ آپ نے پوپ والی جو بات کی ہے دیٹ از ٹرو فار اینی ویئر، مطلب یورپ ہو یا کوئی اور دنیا کا حصہ ہو، رسپیکٹ دینا بہت ضروری ہے۔ علامہ صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ سویڈن واقعے پر رد عمل بھی آ گیا، پیغام بھی دے دیا گیا، لیکن اسلام و فوبیا کا مستقل علاج بھی ضروری ہے، تو اس سلسلے میں اسلامی ممالک، علماء اور مسلمان خود کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اسلام و فوبیا کا مستقل علاج تو یہی ہے کہ اس پر عالمی سطح پر قانون سازی بھی ہو، اور دوسری طرف ہم جو مسلمان ہیں ہم اپنے کردار سے یہ بات ثابت کریں کہ اسلام کے اوپر جو تہمت لگائی جاتی ہے انتہا پسندی کی یا دہشت گردی کی یا انسانی حقوق کی پامالی کی، کہ اسلام اس سے بری ہے۔ اسلام تو امن کا دین ہے، انسانیت کا دین ہے۔ اللہ ہمارے رب العالمین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ اسلام نے تو میدان جہاد میں سبز گھاس کو بھی نہ روندنے کا حکم دیا ہے، حلال جانوروں کو بھی بلا وجہ ذبح نہ کرنے کا حکم دیا ہے، سبز درختوں کو یعنی پتوں والے درخت کو نہ کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ تو ہمیں اسلام کی حقیقی تعلیمات کو بھی عام کرنے کی ضرورت ہے، اور اسلام کے پیغام کو اور اپنے کردار کو۔ میں یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ ایک طرف جہاں اسلام پوری دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور جو اسلام کے اس پھیلنے سے خوفزدہ ہیں وہ کچھ لوگوں کو مثال بنا لیتے ہیں، ان کے رویوں کو مثال بنا لیتے ہیں، ان کی سوچ اور فکر کو مثال بنا لیتے ہیں۔ ہمیں اجتماعی طور پر اور بالخصوص علماء پر یہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، مبلغین پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اسلام کے حقیقی پیغام امن کو عام کریں، دنیا کو بتائیں کہ اسلام کا انتہا پسندی سے، دہشت گردی سے، تشدد سے، انسانوں کے حق کی پامالی سے، خواتین کے حقوق کی پامالی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
बड़े अहम निकात, बड़े अहम पॉइंट्स आपने रेस किए हैं। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद और इनमें से बहुत सी चीज़ें जो हैं जो आपने कही हैं वो हमें खुद को भी अडॉप्ट करने की बहुत ज़रूरत है। यही बात उन्होंने भी बिल्कुल, वो भी यही कह रहे थे कि हम दूसरों को तो सुना ही रहे हैं और बिल्कुल गलत किया है जो हो रहा है और बोलना भी चाहिए हमें, लेकिन हमें एग्जाम्पल्स भी कुछ बेहतर सेट करने की ज़रूरत है।